يا رجاء. शुरू करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار. أولئك يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم
ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عفوا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 221. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ مومن چاہے وہ باندی ہی کیوں نہ ہو، یعنی غلام عورت. امتن باندی کو کہا جاتا ہے، غلام عورت کو. خیر من مشرکۃ، وہ زیادہ بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے بھی. ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ مشرک آزاد عورت تمہارے من کو بھائے، تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہو. ولا تنکحوا المشرکین، اور اسی طرح سے نہ تم نکاح میں دو مشرک مردوں کے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنی خواتین کو. حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام مومن جو کہ آزاد کے مقابلے میں ہے، یعنی آزاد بے شک نہیں ہے، وہ غلام ہی ہے لیکن مومن ہے. خیر من مشرک، وہ زیادہ بہتر ہے مشرک سے، بھلے وہ مشرک آزاد ہی کیوں نہ ہو. ولو اعجبکم، اور بے شک اگرچہ تمہیں وہ مشرک آزاد مرد زیادہ اچھا لگتا ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین لوگ تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ رب العزت تمہیں بلاتے ہیں. یدعو، دعا یدعو جس کا معنی پکارنا ہوتا ہے، بلاتے ہیں. الی الجنۃ، جنت کی طرف. والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے حکم کے ساتھ مغفرت اور بخشش کی طرف. ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں اپنی آیات کو للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. یہ آیت کریمہ مشرکین کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں بہت جامع اور محکم آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے الفاظ جو ہم نے پڑھے، ارشاد فرمایا کہ مشرک عورتوں سے جب تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یہاں پر مشرک سے مراد یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب کے علاوہ دیگر جو مشرکین لوگ ہیں وہ مراد ہیں، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے نا وہ دیگر اقسام کے شرک میں مبتلا ہیں. بطور خاص جو اس وقت مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں حکم، اور اس کے بعد آج کے دور میں جیسے ہندو واضح طور پر مشرک ہیں، اسی طرح سے جو مطلب باقی جتنے بھی مشرکین ہیں وہ چاہے عربوں میں ہوں یا اجمیوں میں ہوں یا کسی بھی اس میں پائے جاتے ہوں، جو کسی بھی دوسرے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہوں، تو وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. اگر ایمان لے آئیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے پہلے مردوں کو منع کیا کہ تم ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور فرمایا کہ ایک غلام یعنی باندی جو ہے وہ جو کہ غلامی کی زندگی بے شک بسر کر رہی ہے، اگرچہ اسلام نے مختلف مواقع پر غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے، لیکن اس کے باوجود کمپیریزن میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایک مشرک آزاد عورت اس کے مقابلے میں جو مومن غلام عورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ غلام عورت اور مرد کے حوالے سے شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں بہت زیادہ تخفیف ہے، اس کی سزائیں عادی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو غلام مرد ہو یا عورت وہ اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا، اس کی ذات کسی اور کی ملکیت میں ہوتی ہے، وہ کسی کا غلام ہوتا ہے، جو اسلام سے پہلے غلامی کا تصور تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزادی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
ورنہ وہ غلامی جو آج بھی بعض افریقہ کے ممالک میں اور اسی طرح سے کچھ ایسے ممالک میں موجود ہے جہاں پر جو غلامی کا ایک تصور ہے، غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ہونے کے باوجود آپ کے پاس ایک بھیڑ بکری کی طرح ہے، آپ چاہیں تو اس کا سودا کر دیں، جب تک چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ اپنی مرضی سے جو کچھ بھی وہ کمائے گا وہ مالک کا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ جو بھی معاملات کرتا ہے وہ مطلب سب کے سب مالک ہی کے لیے کرتا ہے، اور مالک کے حکم کا وہ اتنا جو ہے وہ تابع دار ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر کچھ نہ کر سکتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہی نہیں ہے وہ۔ تو اس طرح کی جو غلامی اللہ رب العزت اس سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائیں۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے اس کے جو سزائیں ہیں، اس کے جو گناہوں کے معاملات ہیں، ان سب کو آدھا رکھا ہے، کیونکہ بہت سے معاملات میں وہ بذات خود اپنی مرضی کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگرچہ اس طرح کی کوئی غلام عورت یعنی باندی ہو، وہ مشرک آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مشرک ایمان والی نہیں ہے، یہاں پر ایمان کی نعمت موجود ہے، بے شک غلامی ہے۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ شروع میں غلام تھے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کروایا، اسی طرح سے بہت سے غلاموں کو آزاد کروایا مومن صحابہ کرام نے، اور بعد میں بھی اس چیز کا شریعت نے بھی کئی جگہوں پر قرآن پاک میں جہاں پر کفارہ وغیرہ کا ذکر ہے، کبھی قسم کا کفارہ ہے، کبھی رمضان میں دیگر معاملات میں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو اس صورت میں کفارہ ہے۔ اسی طرح سے زہار کا، الہ کا، ان سب لعان کے، ان سب کے جو کفارہ جات ہیں، ان کفاروں کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے گاہے بگاہے غلاموں کو آزاد کرنے کی طرف جو اشارہ فرمایا اور اس کے اندر باقاعدہ احکامات رکھے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن غلام عورت بھی مشرک آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ شکل و صورت سے تمہیں مشرک آزاد عورت جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہو، یا وہ کسی بھی وجہ سے تمہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اٹریکشن نظر آتی ہو۔ اور یہی حکم اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا ان لوگوں کو جو کہ ولی ہیں، جو گارجین ہیں، جو کہ وکیل اور ذمہ دار ہیں عورتوں کے، ان کو فرمایا۔ یہاں دیکھیے الفاظ کا فرق ہے، پہلے فرمایا لا تنکحوا، تنکحوا جو ہے یہ فعل جو ہوتا ہے یہ فعل لازم ہوتا ہے، جبکہ ولا تنکحوا کا جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی بندے کو حکم دیا جاتا ہے، جبکہ فعل متعدی جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک بندے کو حکم دیا جاتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں۔ لا تنکحوا اسی وجہ سے وہاں پر لا تنکحوا ہے تاکہ اوپر زبر ہے، یہاں لا تنکحوا، لا تنکحوا کا معنی ہے کہ اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، ولی کو، گارجین کو، وکیل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو۔ یہاں سے مسئلے کے طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے ولی کو حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت اپنا نکاح کرنے میں آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، جو ایک واویلا کچھ لوگ مچاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے فقہ کا سہارا بھی لے رکھا ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ ایسے ہی عورتوں کے حقوق کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر اصل میں عورت کو آزاد کر کے وہ خود ان تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جو سچی بات ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ورنہ جتنی آزادی اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنی آزادی نہیں دیتا۔ مطلب اس کے اوپر جاب کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کمانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے اوپر باقی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کو تو جناب شہزادی بنا کے رکھا ہوا ہے، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، اور ماں کی صورت میں تو کہا ہے جب تک جناب جو ہے نا وہ بچے اگر اس کے فرما بردار نہیں ہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ مطلب اگر ایک مرد کی اس کو جو ہے نا وہ غلامی کرنے کا، غلامی بھی نہیں، فرما برداری کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور وہ بھی بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، اور اس میں بھی مرد کو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں کہ تم اس کو مار نہیں سکتے ہو، اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہو۔ طلاق کے معاملے میں، باقی چیزوں میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے، کسی بھی طرح کا نہ تو سوشل ظلم اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے، معاشرتی ظلم نہیں کیا جا سکتا، اس کو جو ہے وہ ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طرح کی تکلیف اس کو نہیں پہنچائی جا سکتی۔ ہاں جو ایک ظاہری طور پر آپس میں جو معاملات ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم اپنی اولاد کو بوقت ضرورت کچھ نہ کچھ سرزنش نہیں کرتے؟ کیا ان کو ہم وقتی طور پہ سزائیں نہیں دیتے؟ اور اس سے ہٹ کر جو سزاؤں کا ایک تصور ہے، بغیر سزاؤں کے تصور کے تو نہ تو کوئی ملک چل سکتا ہے، نہ کوئی نظام چل سکتا ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کے پیش نظر اگر کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اگر مرد سے غلطی ہوتی ہے، تو کیا مرد کے لیے معاشرے کے اندر سزا کا نظام موجود نہیں ہے؟ شریعت نے اس کے لیے بھی سزا کا نظام رکھا ہے۔ تو اسی طرح کا نظام اگر اس عورت کے لیے موجود ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ لوگ اللہ رب العزت ان کی حالت پہ رحم فرمائے، سچی بات یہ ہے کہ وہ نہ تو اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو ہے وہ معاشرتی اقدار کے ساتھ مخلص ہیں، جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کر عورتوں کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ کس سے آزادی دلوانا چاہتے ہیں، یقین کیجئے کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آزادی لینا کس سے چاہتے ہیں۔ مطلب فرض کیجئے جس عورت کو مرد سے آزادی چاہیے، اس سے پوچھا جائے کہ کون سے مرد سے تمہیں آزادی چاہیے؟ بھائی سے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے،
بیٹے سے آزادی چاہیے، بیٹے سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، شوہر سے آزادی چاہیے، اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، باپ سے آزادی چاہیے، سارے تو جناب اس کی خدمت گزار ہیں، تو پھر بتائیے آزادی چاہیے کس سے؟ اللہ رب العزت رحم فرمائے، صرف ایک ایسا موہوم تصور ان کے ذہن میں بنا کے کہ مرد ظالم ہے۔ کون سا مرد ظالم ہے؟ کیا باپ ظالم ہے؟ بیٹا ظالم ہے؟ بھائی ظالم ہے؟ ماموں ظالم ہے؟ چچا ظالم ہے؟ شوہر ظالم ہے؟ دادا ظالم ہے؟ کون ہے ظالم جس سے وہ آزادی لینا چاہتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا دین سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، جو حدیث میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جو فتنے آئیں گے ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ الحاد اور لادینیت کا فتنہ ہے۔ لادینیت، جس میں دین سے لوگ بالکل کنارہ کش ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، اور دین کو چھوڑنے کے بعد اپنی مرضی کے تابع، اپنی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جب اللہ رسول کا تصور ختم ہو جائے گا تو اب وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اب وہ جو ہے نا وہ ایک مطلب کشمکش کے اندر مبتلا ہیں، اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی کے اندر ان کو اپنی شخصیت کا بھی تعین ان کے پاس نہیں ہوتا، اپنی شخصیت کا تصور بھی ان کے پاس واضح نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ آزادی اور غلامی کے تصور کو وہ لوگ سمجھیں۔ تو خیر اللہ رب العزت رحم فرمائے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنا نکاح کرنے میں بذات خود اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے، بلکہ اس کے ولی، اس کے گارجین اور وکیل جو ہیں وہ اس کے نکاح کا فیصلہ کریں گے، اور اگر وہ عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر، تو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جس سے کوئی چونچنا نہیں ہے، کوئی اس سے جو ہے نا وہ مفر اور راہ فرار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس کا ولی نہیں ہے، فرض کیجئے یا کوئی ایسی جو ہے وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جس میں اس کا ولی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کر سکے، شریعت نے اس کے لیے بھی احکامات رکھے ہیں کہ اس کا جو مطلب اس وقت کا جو قاضی ہے، جو حکمران ہے، وہ اس کا ولی بن جائے، رشتہ داروں میں جو بڑا اس کا ذمہ دار ہے وہ اس کا ولی بن جائے، آگے اس کے لیے احکامات موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جو اس معاملے میں بالکل محکم اور اتھینٹک حدیث ہے، یعنی جس کے اندر واضح حکم موجود ہے، فرمایا ایوم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکاح کیا، جس کو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں، جس کو ہم لو میرج کہتے ہیں، اور جس کے لیے ہم نے مختلف قسم کی راہیں رکھی ہوئی ہیں اور مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے اس طرح نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، یعنی شریعت اس کو نکاح نہیں مانتی۔ جب شریعت نہیں نکاح مانتی تو پھر کیا ہوا؟ وہ گناہ، پھر وہ گناہ ہی ہوا۔ تو اس وجہ سے اس نکاح کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس حوالے سے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ولیوں کو چاہیے، جو ولی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کریں۔ اس کے مقابلے میں اگر ان کو کوئی آزاد مومن مرد نہیں دستیاب اور اس کی جگہ پہ کوئی غلام مومن مرد جو ہے وہ دستیاب ہے تو فرمائے اس کو ایمان کی وجہ سے اس کو ترجیح دے لیں، لیکن مشرک کو کسی صورت میں ترجیح نہ دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اگرچہ جو غلام مرد تمہیں دستیاب ہے وہ مومن ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دو اگرچہ تمہیں مشرک زیادہ ہی اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مشرکین ہیں یہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف آؤ، ویبین آیات للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ رب العزت تمہارے سامنے اپنی نشانیوں کو واضح لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس سے یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، کہ اگرچہ وہ عورت جو مشرک ہے وہ تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہو یا مشرک مرد تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہو۔ اب عموماً آج کل ہمارے مزاج میں اچھا لگنے کی وجہ کیا ہے؟ عموماً کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا صاحب مال ہونا، یا ہمارے جو ہے نا وہ پیش نظر کیا ہوتا ہے، گرین کارڈ کا حصول ہوتا ہے، کسی کنٹری کی نیشنلٹی لینا مقصود ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو پریفر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے ساتھ 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب یعنی اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اس کے خاندانی پس منظر کی وجہ سے 2، تیسرے نمبر پر اس کے مال کی وجہ سے، اور چوتھے نمبر پر رسول اللہ، بلکہ مال میں نے پہلے بتا دیا، مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، اور چوتھے نمبر پر دین کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فظفر بذات الدین تربت یداک و کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ دین والی کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ مطلب ترجیح کس کو دینی چاہیے، پریفر کس کو کرنا ہے، ہمیں دیندار کو پریفر کرنا ہے۔ اس کے خاندانی پس منظر اس کی پرواہ کی جا سکتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سب کے اندر بھی ترجیح دین کو ہونی چاہیے۔ باقی اس کا مال جو ہے وہ اس کی وجہ سے نکاح اس سبب سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ مالدار بھی ہوتی ہے تو فابیہ، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، شکل و صورت دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو شریعت نے کوئی مذموم نہیں قرار دیا، لیکن ترجیح دین کو دینی چاہیے۔ اب اگر کسی کے پاس دین کی نعمت موجود ہے اور اس کی شکل و صورت فرض کیجئے کہ بظاہر ہمیں اچھی نہیں لگتی، اللہ نے تو اچھی بنائی ہے نا، ہمیں اچھی نہیں لگتی ظاہری طور پر، تو ہمیں دین کی وجہ سے اس کے اوپر سمجھوتا کرنا چاہیے، اللہ اس میں برکت رکھیں گے۔ صحیح حدیث کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ کا نام تھا، شکل و صورت کے جیسے ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ سیاہ فام تھے، یہی سمجھ لیجیے سیاہ فام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی گھر پہ بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور جا کر ان کو بتائیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے اس لیے بھیجا تاکہ میں آپ کے گھر پہ شادی کروں، شادی کا پیغام لے کر۔ تو وہاں جب پیغام پہنچا تو وہاں پر گھر والوں نے تھوڑی سی پسو پیش کی اسی وجہ سے، تو ان کی بیٹی جو تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیجا تھا ان کے نکاح کا پیغام، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ اس پیغام لانے والے کو بھیجا کس نے ہے؟ تو اس کے ماں باپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہنے لگی اللہ کے رسول میرے حق میں کبھی غلط فیصلہ نہیں فرما سکتے۔ تو اس چیز کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر بہت برکت رکھی۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ ایسی مثالیں صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں، دیگر جو ہے وہ لوگوں کے اندر موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دینداری کو انسان کو ترجیح دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں سے اور سمجھ لیجئے، وہ مسئلہ ہے یہود و نصارہ کے متعلق، اہل کتاب کے متعلق۔ اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں شریعت میں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، عورتوں کے ساتھ، یعنی ان کی عورتوں کو نکاح میں لے کر گھر پہ لایا جا سکتا ہے، اس بات کی شریعت نے اجازت دی۔ اپنی عورت اور اپنی بیٹی کا، اپنی جو ہے نا وہ خاتون کا، تو ان کے ساتھ کسی صورت میں نکاح کیا ہی نہیں جا سکتا، صرف ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً اس چیز سے بھی سختی سے منع فرما دیا تھا۔ ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور آج کے حالات ہمیں بخوبی سمجھ آتے ہیں اس بات سے کہ آپ کی جو پابندی لگانا ہے وہ عین شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو ڈر اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، جس خدشے کا اظہار اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا، وہ کیا ہے کہ انسان کا دین اور ایمان چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آج کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیجئے، جب کسی اہل کتاب کی عورت سے کوئی شادی کرتا ہے، ہاں حالات کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کوئی شریعت کے اندر اجازت موجود ہے، تو اس وجہ سے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے حالات ایسے ہیں جیسے اگر ہمارے اپنے ملک میں کوئی ایسے اہل کتاب لوگ رہتے ہیں جن کی ہمسائیگی کے ساتھ، جن کے ساتھ رہتے ہوئے میں عرصہ گزر چکا اور ہم ان کے طور اتوار سے واقف ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو صرف شادی کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اسلام کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی حقانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایسی خاتون سے نکاح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو جناب کہ اگر آپ نے گرین کارڈ کے لیے، نیشنلٹی کے لیے شادی کی ہے، تو وہاں پر تو دین ایمان انسان کا سب کچھ جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ انسان جو ہے وہ ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنے، انسان اپنے لیے جہنم خرید لے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورت ہو تو پھر کسی بھی صورت میں اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح نہیں کیا جانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلی آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے مینسز کے بارے میں، حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، ان کو بتا دیجئے کہ یہ ایک بیماری کی شکل ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب اس طرح کے پیریڈز کے اندر خواتین ہوں تو فرمایا کہ تم ان سے جدائی اختیار کر لو، یعنی جو آپس میں تمہارے خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان سے اجتناب کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ دوبارہ پاکی حاصل نہ کر لیں اس وقت تک تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے، صرف وہیں سے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہاں سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کتنی خوبصورت شریعت ہے جس نے ہمارے پرسنل مسائل کو بھی ڈسکس کر کے ہماری ہر طرح سے ذہنی بالیدگی کا بھی خیال رکھا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھا ہے، ہماری جسمانی پاکیزگی کا بھی خیال رکھا ہے، اور ہماری جو
جس کو ہم روحانی بلیدگی کہنا چاہیے، روحانی جو ہماری طبیعت کے اوپر جس کی چیز کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا بھی شریعت نے کس قدر لحاظ رکھا ہے۔ جہاں پر انسان کے کسی بھی طرح کے نقصان کا ڈر ہے، شریعت نے وہیں پر حکم دے کر ہمیں اس نقصان سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو جان بوجھ کر تو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اپنے ساتھ تو احسان کرو نا، یعنی نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اور جو ہے وہ احسان کو اپنے سامنے رکھو۔ تو اس جو ہے وہ پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص پرسنل قسم کا مسئلہ جو ہے اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ آگے بہت سے اس طرح کے پرسنل مسائل ہم اس صورت میں پڑھیں گے، سورہ نساء میں پڑھیں گے، سورہ نور میں جا کر پڑھیں گے، اور حدیث کے اندر تو بالکل کلیئر الفاظ کے اندر جو ہے وہ ہر مسئلے کی وضاحت موجود ہے۔ تو ارشاد فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں ان ایام کے بارے میں جن ایام میں عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان ایام میں کیا حکم ہے مردوں کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ایام میں مرد ان سے جو ایک خاص تعلق ہے اس سے اجتناب کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر، چونکہ اللہ رب العزت نے اولاد کی جو آگے گروتھ کا سلسلہ رکھا ہے، اس کے ساتھ اس چیز کا خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کی فطرت کے اندر اس چیز کو ودیت کر دیا ہے، اس چیز کو ان کی فطرت کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب وہ ان کی مجبوری ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہیں سے اندازہ لگائیے نا، اس مجبوری کے اندر جب شریعت نے مرد کو حکم دیا کہ تم ان سے ان دنوں کے اندر بطور خاص ایک خاص تعلق سے اجتناب کرو، صرف خاص تعلق سے منع کیا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں جیسے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھانا، اور گھر کے معاملات میں دیگر چیزوں کے اندر ان کا شریک ہونا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے شریعت نے دیکھیے ان کی اس مجبوری کی بنا پر خواتین کی اللہ رب العزت نے ان کو نماز ان کو معاف فرما دی ہے، ان کو روزے کی رخصت دے دی ہے، روزہ ان دنوں میں نہیں رکھیں گی، البتہ روزے کی بعد میں قضا پوری کریں گی، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے۔ البتہ جو نمازیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بالکل ہی معاف فرما دی ہیں، چونکہ ہر مہینے ان کے ساتھ یہ سلسلہ موجود ہے، تو اب وہ کتنی نمازیں پڑھتی رہیں گی۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ عام طور پہ یہ جو مینسز کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، عام طور پہ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو ہر عورت کے ساتھ ایک یعنی وقت بلوغت سے لے کر ایک خاص عمر تک جب تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں یہ سلسلہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس چیز کو مینسز اور حیض کہا جاتا ہے، جس کی ایک خاص پہچان ہے، وہ ہم میں سے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں سب اس چیز سے واقف ہیں۔ ان دنوں کے اس چیز کو جو ہے وہ مینسز کہا جاتا ہے، اور ان دنوں کے بارے میں شریعت کا یہ حکم جو ہے وہ اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں شریعت نے اس عورت کو نماز معاف کر دی ہے، روزے اگر آتے ہیں تو روزے وہ ان دنوں میں نہیں رکھے گی، بعد میں اس کی قضا دے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کا معنی ہوتا ہے یہ ایک بیماری کی شکل ہے، اگرچہ شریعت نے اس کو بھی ایک بیماری کی شکل قرار دیا، فرمایا یہ بھی ایک مرض کی شکل ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بطور خاص جو ہے وہ ہوتی ہی بیماری ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ خاص ایام گزرنے کے بعد بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، اور ان دونوں جو خاص طور پہ بلڈز ہوتے ہیں ان دونوں کی پہچان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس میں استحاضہ کی بیماری کے اندر بالکل جو ہے نا وہ کلیئر جیسے بلڈ ہوتا ہے وہی جو ہے وہ ان کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر احکامات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ شریعت کے اندر احادیث کے اندر اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن کسی کے ساتھ ہو جائے، یہ جو مینسز کا معاملہ ہے یہ تقریباً عام طور پر 3 دن سے لے کر 5، 6 اور 7 دن عموماً اس کی جو ہے وہ یہ ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا۔ خواتین اپنے خاندان سے اس چیز کو پہچان لیتی ہیں، اپنی ان کی روٹین جو ہوتی ہے اس سے بھی وہ اس چیز کو پہچان لیتی ہیں۔ اگر استحاضہ کا سلسلہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیوریشن اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بعض مرتبہ 10 دن، 12 دن، 15 دن اور اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرے گی؟ جن ایام کو اپنی روٹین کے ایام سمجھتی ہے اپنی فیملی کے مطابق یا اپنی روٹین کے مطابق اس کو اندازہ ہے، ان دنوں کو وہ کاؤنٹ کر کے ان میں نماز بھی نہیں پڑھے گی، ان میں روزہ بھی نہیں رکھے گی، اور باقی دنوں میں روزے کی قضا پوری کرے گی۔ اور اگر اس کے ساتھ استحاضہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ وضو کر کے نماز ادا کرے گی، 1 مرتبہ غسل کر لے گی ڈیلی، اور اس کے بعد جو ہے وضو کر کے اپنی نمازیں مکمل کرتی رہے گی، اگلے دن دوبارہ پھر غسل کر لے گی جب تک وہ بیماری اس کے ساتھ چلتی ہے، یہی اس کے لیے حکم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اچھا فاذا تطہرن فاتون من حیث امرکم اللہ، جب وہ پاکیزہ ہو جائیں تو وہاں سے تم ان خواتین کے پاس آ سکتے ہو جہاں سے اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے روکا تھا
جس خاص تعلق سے روکا تھا اب اس تعلق کو تم کنٹینیو کر سکتے ہو، کب؟ جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، پاکیزہ ہونے کے بعد، یعنی جتنی بات سے روکا تھا اتنی بات کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جس رستے سے اللہ رب العزت نے، جو پہلے بھی فطرتی رستہ نہیں تھا، جیسے آگے اگلی آیت کے اندر بھی ہم کچھ پڑھیں گے، وہ اس رستے کو نہ پہلے اپنایا جا سکتا تھا نہ اب اپنایا جا سکتا ہے، اس سے اللہ رب العزت نے ہر صورت میں منع رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، خواتین تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو تم آ سکتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع کرواتے رہو، واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیویوں کو کھیتیوں کی مانند قرار دیا ہے۔ اب کھیتیوں سے اللہ رب العزت نے، کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جس سے انسان کو زراعت حاصل ہوتی ہے نا، جس سے انسان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کاشتکاری ملتی ہے، جہاں سے انسان کو اجناس ملتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو جب کھیتیاں قرار دیا تو ان سے جو فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اولاد کی صورت میں، وہ یقیناً ایک مخصوص جگہ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اسی سے اللہ رب العزت نے مینسز کے ایام میں منع کیا ہے، تو اسی کا اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ اس کا اصل میں خاص ایک پس منظر ہے، یہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، خاص پس منظر یہ ہے کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ خواتین کے ساتھ ایک مخصوص کیفیت میں اپنا جو بھی انٹرکورس ہے وہ کرنے سے جو ہے وہ بچے بہنگے پیدا ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی بھی طرح سے تم ان کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو وہاں پر جہاں پر اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر نہیں، یعنی جس چیز کو کھیتی قرار دیا اللہ رب العزت نے صرف وہیں پر، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر تم ان کے ساتھ واقع نہیں ہو سکتے ہو۔ تو جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا صرف اسی چیز کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، بلکہ اپنے نیک اعمال اللہ رب العزت کے پاس بھیجو۔ اگر تم فرما برداری نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، یعنی جس رستے سے اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی اس رستے سے اگر جاؤ گے تو یقیناً اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس نافرمانی کو کر کے اگر تم اللہ کے پاس ایسے اعمال بھیجو گے تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وہ تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گے، تمہارے لیے سزا کا سبب بن جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور ایسے میں خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو کہ اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جتنا اللہ نے حکم دیا صرف اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، جہاں سے روکا وہاں سے رک جاتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اپنی قسموں کے لیے نہ بناؤ تم عرضتاً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ، یہ ایمان کا لفظ نہیں ہے، ایمان یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو ایک خاص جو ہے نا وہ ایمان جس کے معنی میں مومن استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایمان جو ہے یہ یمین ان کی جمع ہوتی ہے، اور یمین قسم کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، کس چیز کے لیے؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے، تم کسی کے ساتھ جو ہے وہ تقوی کا معاملہ نہیں کرو گے، تم کسی کے ساتھ صلح کا معاملہ نہیں کرو گے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایسی قسمیں کسی کے بارے میں نہیں کھا لو کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کی صلح نہیں کرواؤں گا، اللہ کی قسم فلاں کے ساتھ کوئی اچھا اصلاح کا معاملہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تم ایک اچھے معاملے سے رکنے کے لیے تم اللہ رب العزت کو بیچ میں آڑ بنا رہے ہو۔ فرمایا یہ دونوں کام ہی درست نہیں ہے، ایک تو اصلاح سے رکنا درست نہیں ہے، کسی کے ساتھ نیکی نہ کرنے کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے، جائے کہ اس کے اوپر تم اللہ رب العزت کو جو ہے وہ ضامن بنا لیتے ہو، قسمیں اٹھا لیتے ہو۔ فرمایا اس طرح کی قسمیں نہیں کھایا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں تمہاری لغو قسموں کے اوپر تمہارا محاسبہ نہیں فرماتے، لا یؤاخذکم نہیں مؤاخذہ کرتے، نہیں پکڑ فرماتے اللہ رب العزت تمہاری باللغو فی ایمانکم لغو قسموں پر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور اللہ رب العزت تمہاری پکڑ فرماتے ہیں ان قسموں کے اوپر جو تم نے دل کے ارادے سے جو قسمیں تم نے اٹھائی ہوتی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والے اور بہت ہی بردباری کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا کہ تم عام طور پر جو روٹین میں قسم کھا لیتے ہو، بعض مرتبہ کچھ لوگ اپنی عادت کے پیش نظر بھی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں یہ کر دوں گا، اللہ کی قسم وہ کر دوں گا، ارادہ نہیں ہوتا، صرف زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی قسموں میں اللہ رب العزت جو ہے وہ مؤاخذہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں